پاکستانی سیاست میں گزشتہ چند ہفتوں سے اٹھنے والی بے چینی کی لہروں کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل سے ایک ایسا رخ ملا ہے جس کے اثرات پر بحث پاکستان میں ہی نہیں واشنگٹن میں بھی جاری ہے۔ پاکستانی تجزیہ کار شجاع نواز سلمان تاثیر کے قتل کو پاکستانی سیاست کے ساتھ معیشت کے لیے دور رس اثرات کا حامل قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی توازن جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ اثر ہوگا، اس لیے کہ نہ صرف یہ ایسے حالات بلکہ اقتصادی حالات بہت کمزور ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ IMF پروگرام تقریباً ختم ہو چکا ہے، حالانکہ 9 مہینے کی مہلت حکومت نے مانگی ہے، لیکن کوئی آثار نہیں نظر آتے کہ حکومت فیصلے کر سکے یا پارلیمنٹ میں وہ لا عائد کر سکے پارلیمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ جس کے تحت IMF کی امداد اور ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے کہ جب تک کہ حکومت لیڈرشپ نہیں دکھائے گی یہ حالات کافی خراب ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی رواداری اور تحمل و برداشت کی روایت کو پاکستانی سیاست اور معاشرے دونوں میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سانحہ جو آج ہوا ہے اس کا پاکستان کے معاشرے پہ بہت اثر ہوگا اور ایک قسم کا خوف پیدا ہوگا سیاسی جماعتوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جو یہ بات چل رہی تھی بلاسفیمی لاء کے بارے میں، اس میں حکومت نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ سیاسی دوسری جو جماعتیں تھیں جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ہڑتال بھی کی، انہیں موقع ملا کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شخص کی کا عمل نہیں تھا، بلکہ ان تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے کہ بھڑکایا لوگوں کو، جس کی وجہ سے سلمان تاثیر کو آج شہید کیا گیا۔ تجزیہ کار فرحانہ قاضی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر ایسی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے جس میں انتہا پسند مذہبی رجحانات اور عدم برداشت کے خاتمے کو پاکستان کے ہی نہیں خطے کے معاشرتی اور سیاسی نظام کی پہلی ترجیح بنایا گیا ہو۔ تو اگر آپ اس کے کوئی سلوشن چاہتے ہیں تو سب مل کر کام کرنا چاہیے ایک سلوشن کے لیے، کیونکہ ایک ریجنل ایشو ہے تو اس کا ایک ریجنل سلوشن بھی ہونا چاہیے۔ امریکی حکومت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال کو اس کا اندرونی معاملہ قرار دے چکی ہے، اس کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر کے قتل کو دہشت گردی کے اسی مسئلے کا تسلسل قرار دیتی ہے جو عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہم پاکستان سے کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں جو اس کے اپنے مفاد میں نہیں ہے۔ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑائی جو اس کی اپنی حدود میں اس کی اپنی سول سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ اس کے معیشت کو بہتر بنانا اور سویلین حکومت کو مضبوط کرنا خود پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ پاکستانی حکومت کو اپنا اتحاد قائم رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، مگر جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے۔ کئی سال کی آمریت کے بعد فروری 2008 میں پاکستان میں آنے والی موجودہ جمہوری حکومت ابھی اپنی 5 سالہ میعاد پوری کرنے سے 2 سال کے فاصلے پر ہے۔ ایسے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پیدا ہونے والے معاشرتی اور معاشی مسائل سے الجھتا پاکستان کیا اس قتل کو ایک فرد کے انتہا پسند مذہبی رجحانات کا نتیجہ قرار دے سکتا ہے، یا اس واقعے کے اندرونی محرکات کا سدباب کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی؟ ان سوالوں کے جوابوں سے قطع نظر ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست اور معیشت صورتحال کے موجودہ چیلنج سے بخیر و عافیت گزر گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان میں جمہوریت اپنا ارتقائی دور کامیابی سے مکمل کر رہی ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔